بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے طویل احتشام میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان نشید کی سورہ بقرہ کی چند آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ ان آیات مقدسات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کرو۔ تو قالوا اتتخذونا ہزوا تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو قال اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی تو وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ جو ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ گائے کیسی ہو۔ قال اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر کہ بے شک وہ گائے جو ہے نہ تو بڑی ہو نہ ہی زیادہ بچی ہو، عوان بین ذالک بلکہ اس کے بین بین ہو، فافعلوا ما تؤمرون لہذا تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ پھر مزید انہوں سوال کرنا شروع کر دیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ اس گائے کو جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے اس کا رنگ کیسا ہو۔ انہوں نے مزید ایک سوال پوچھنا شروع کر دیا تو قال اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یقول انہا بقرۃ صفراء کہ بے شک اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے ایک چمکدار زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ اب اس پر بھی ان کی تسلی نہ ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ اس کا رنگ وہ کیسی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ تو اس پر کہا کہ ان البقرہ تشابہ علینا وہ کہنے لگے کہ بے شک گائے جو ہے وہ ہم پر متشابہ ہو چکی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یقول انہا کہ بے شک اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ بقرۃ گائے جو ہے لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو نہ محنت کرنے والی ہے نہ زمین میں ہل چلاتی ہے، اس طرح کی وہ گائے ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ تو قالوا الآن جئت بالحق تو کہنے لگے کہ ہاں
اب آپ نے ٹھیک ہے بات بتائی ہے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، لہٰذا انہوں نے گائے تو ذبح کر لی لیکن وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار شخص تھا۔ یہ پوری جو گائے کا تذکرہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا، جس کا نام روایات کے اندر عامیل بتایا گیا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کا وارث اس کا ایک رشتہ دار تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ چچا زاد بھائی تھا، بعض نے کہا کہ وہ بھتیجا تھا۔ تو اس مالدار شخص کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کس نے کیا؟ اسی کا رشتہ دار، اس کا وارث ہے۔ قتل کرنے کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ قتل اس نے خود ہی کیا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں سے پوچھ گچھ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنا شروع کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کس نے اس کے رشتہ دار کو قتل کیا ہے؟ تو اس پر کوئی بھی نہ بولا، سب کے سب خاموش رہے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا جس نے قتل کیا تھا، جس کو معلوم تھا کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی ہیں، لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے قتل کے بارے میں جو ہے وہ پتہ کریں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس شخص کو جا کر کہیں، اس قوم بنی اسرائیل کو کہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، لہٰذا تمہارا قاتل جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اپنی قوم کو یہ کہیں کہ جا کر کوئی گائے ذبح کریں تو ان کو قاتل جو ہے وہ مل جائے گا، تو اس پر انہوں نے سوال جواب کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، کیسی ہو، طرح طرح کے انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھ دیں کہ اس طرح کی گائے ہو، ایسا اس کا رنگ ہو، یہ ہو، سارا کچھ ہو، تو اس پر انہوں نے اس کو ذبح تو کر لیا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے آثار جو تھے وہ ذبح کرنے والے نہ تھے۔ اچھا، وہ جو گائے انہوں نے لی نا، پہلے اگر وہ کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا تھا، لیکن جب انہوں نے مزید سوال اور جوابات کرنا شروع کر دیے کہ وہ کیسی ہو، کس طرح کی ہو، رنگ کیسا ہو، قد کاٹھ کیسا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر ان کے اوپر جو ہے وہ سختی لگانا شروع کر دی۔ اب وہ جو گائے جو ان کو بتائی گئی کہ اس طرح کی اب گائے ذبح کرو، اب ان کو ایسی گائے نہ ملے۔ خیر ایک گائے ملی، وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا جس کا ایک بیٹا تھا، اس نے ایک جو ہے وہ گائے کا بچہ جو ہے وہ پال رکھا تھا۔ تو اس کا قریب الوقت ہوا، قریب المرگ ہوا، ان کے مرنے کے قریب تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو گائے جس کو اس نے رکھا ہوا تھا اس کو جا کے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا، اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض کر دی کہ یا بھائی تعالیٰ، میرا بچہ جوان ہوگا تو اس کو وہاں سے جا کر لے آئے گا۔ لہذا ایسا ہی ہوا، وقت گزرتا گیا تو اس بچے کی والدہ بھی حیات تھیں، تو بچے کو والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہارے والد نے فلاں جنگل میں اس طرح کی گائے ہے جس کی یہ نشانیاں ہیں، لہذا تم فلاں جنگل میں جاؤ اور وہاں سے یہ گائے جو ہے وہ لے آؤ۔ لہذا وہ بچہ جو ہے وہ جوان ہو چکا تھا، وہ جنگل میں گیا اور جا کر اس گائے کو جو اس کی والدہ نے نشانیاں بتائی تھیں ان کو جا کر لے آیا۔ اب جب اس گائے کو لا کر اس نے اپنی والدہ کے سامنے رکھا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ، اس کو بازار میں جو ہے وہ 3 درہم میں جو ہے وہ بیچ آؤ، لیکن سودا ہونے سے پہلے مجھ سے ایک بار ضرور پوچھ لینا۔ لہذا وہ لڑکا مارکیٹ میں گیا، بازار میں گیا اس گائے کو لے کر، تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر وہاں پر آیا، تو کہنے لگا کہ مجھ سے اس کی قیمت زیادہ لے لو، یہ جو تم قیمت کہہ رہے ہو اتنے میں تم سے خرید لیتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ مجھ سے پیسے لے لو، لہٰذا یہ گائے جو مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ اس گائے کی قیمت تو یہی ہے، لیکن میں اپنی والدہ سے پوچھ کر پھر تمہارے ساتھ جو ہے وہ ریٹ طے کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ وہ اپنی والدہ سے نہ پوچھو، تم جتنے پیسے مانگ دو تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا، پھر آ کر آپ کو اس گائے کے بارے میں بتاؤں گا۔ لہذا وہ لڑکا گھر گیا، جا کر اپنی والدہ کو بتایا کہ ایک شخص جو مجھے اتنے اس کے پیسے دے رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اتنے میں اس کو بیچ آؤ، یعنی کہ 3 درہم تھی تو اس نے 6 درہم بول دیے۔ تو والدہ کہنے لگی کہ جاؤ بیٹا اس کو بیچا، لیکن پھر بھی سودا طے ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ لہذا وہ شخص بازار میں گیا، اس شخص کو ڈھونڈا، وہ فرشتہ جو کہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر آیا ہوا تھا، اس کو کہا کہ یہ گائے ہے، لیکن میں اس کو اتنے میں بیچوں گا، لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ ریٹ طے ہونے سے پہلے میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔
لہذا وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں متشکل ہو کر آیا تھا وہ کہنے لگا کہ اتنے پیسے لے لو لیکن اپنی والدہ سے نہ پوچھو. کہنے لگا کہ نہیں، اپنی والدہ سے پوچھے بغیر تو میں کبھی بھی نہیں بیچوں گا. لہذا وہ بچہ، وہ لڑکا گھر آیا، جا کر اپنی والدہ کو سارا قصہ جو ہے وہ سنایا کہ ایسے ایسا ہے. تو اس کی والدہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھیجا ہوا ہی ہے. تو اب والدہ نے لڑکے سے کہا کہ اب تم بازار میں جاؤ اور وہ جو خریدنے والا ہے گائے کو، اس سے پوچھنا کہ ہم اس کو بیچیں یا نہ بیچیں. لہذا وہ لڑکا مارکیٹ میں گیا، بازار میں گیا، اور وہی شخص جو بار بار ریٹ جو ہے اس کو بتا رہا تھا کہ اتنے میں مجھے دے دو، تو اب اس سے پوچھنا لگا، وہ لڑکا پوچھنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں. تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں متشکل ہو کر آیا تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، ابھی اس کو نہیں بیچنا. موسیٰ علیہ السلام کچھ بندوں کو بھیجیں گے اس گائے کو خریدنے کے لیے، ان کو بیچنا اور اسے کہنا کہ اس کی قیمت جو ہے، اس خال جس کے خال ہے اس کے اندر جو ہے وہ تم نے سونے کی اشرفیاں بھر کر دینی ہیں. لہذا ایسا ہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو قاتل کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی اور کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ پتہ کریں کہ ہمیں کس طرح اس کا قاتل جو ہے وہ ملے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کر لو، تمہارا قاتل جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا. لیکن اس کے اوپر انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ وہ گائے ایسی ہو، کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، چال ڈھال کیسی ہو، طرح طرح کے انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے. تو اب جس گائے کو انہوں نے تلاش کرنا تھا وہ گائے اس والدہ اور بیٹے کے پاس موجود تھی. لہذا وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچے، ان سے کہا کہ یہ گائے جو ہے ہمیں بیچ دو. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں بیچیں گے تو ضرور، لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، پھر ہم اس کو بیچیں گے. لہذا اب انہوں نے خریدنا تو تھا ہی، جب خود ہی انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر پابندیاں لگتی چلی گئیں. تو اب اس خال کو سونے سے بھرا تو پھر جا کر جو ہے انہوں نے اس گائے کا جو ریٹ ہے وہ پھر جا کر طے ہوا. اب اس پورے واقعہ سے ہمیں چند چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. نمبر ایک کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا کہ یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر چون چڑھا نہیں کرنی چاہیے. جیسا اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے ویسا ہی کام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے حکم عدولی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی واقعہ سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بچے نے اپنی والدہ کا حکم جو ہے وہ مانا، والدہ کے حکم کی تعمیل کی. تو جو بچے اپنے والدین کی بات مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پھر مہربانیاں بھی فرما دیتا ہے. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کے معاً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک آپ قرآن پاک پڑھیں تو جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا کہا کہ میری عبادت کرو تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک بھی کرو. اور پھر جب والدین کا ذکر کیا تو والدہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے پہلے رکھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب والدین کا ذکر کیا تو والدہ کا ذکر جو ہے وہ پہلے رکھا. اب والدہ کا ذکر پہلے رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ والد کی نسبت والدہ جو ہے وہ چونکہ زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے بچے کا، پہلے تو اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھتی ہے، پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ بڑی ایک زندگی اور موت کی وادی سے نکلتی ہے، پھر اس کے بعد دودھ بھی پلاتی ہے، پھر والد کا جو ہے وہ پرورش کا معاملہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے والدہ کا ذکر کریم آقا علیہ السلام نے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی والد سے زیادہ کیا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے احسانات کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امو کا، کہ تمہاری والدہ. اس نے پھر عرض کیا صحابی نے ثم من، اس کے بعد آپ نے فرمایا امو کا، تیری والدہ. اس صحابی نے پھر عرض کیا ثم من، اس کے بعد. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امو کا، کہ تیری والدہ. پھر اس نے عرض کیا صحابی نے کہ ثم من، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو کا، کہ تیرا والد. 3 مرتبہ پہلے والدہ کا ذکر کیا، پھر جا کر والد کا ذکر کریم آقا علیہ السلام نے کیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جو مقام ملا اپنی والدہ کی خدمت سے ملا. ایک صحابی تھے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے ہمراہ کسی غزوہ میں شرکت کروں. تو کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تیری والدہ حیات ہیں؟
عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بالکل حیات ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب گھر جا کے اپنی والدہ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے. وہ صحابی پہلے دائیں جانب تھے، دائیں جانب آ کر سوال کیا، پھر وہ سامنے آ گئے، پھر آ کر یہی سوال کیا. آپ علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا. وہ صحابی بائیں طرف آئے، ادھر آ کر یہ سوال کیا. آپ علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا کہ گھر جا کے اپنی والدہ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے. اور کریم آقا علیہ السلام والدہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے شاہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ نے نبوت کر چکا ہوتا تو اس وقت میں اپنے والدین کو حیات پاتا. میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور نماز عشاء میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا. ثم تنادی یا محمد، پھر میری والدہ مجھے بلاتی. فرماتے ہیں میں اپنی نماز چھوڑ کر لاجبتھا لبیک اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یعنی کہ اتنا مقام ہے والدہ کا. آپ علیہ السلام نے رضائی والدہ کا بھی بڑا ادب و احترام کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے. ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کسی مقام پر موجود تھے، مقام جعرانہ پر موجود تھے. آپ علیہ السلام وہاں پر گوشت تقسیم فرما رہے تھے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، اور ایک خاتون آئی ہیں، وہ اور کریم آقا علیہ السلام نے ان کا بڑا ادب کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی، بڑا ادب و احترام کیا، بڑی تعظیم کی ان کی. فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو ہے وہ چلی گئیں. تو اس کے بعد میں نے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ میرے ساتھی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی خاتون تھی کہ جن کے لیے کریم آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اتنا ادب بجا لا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ساتھی تھے وہاں پر، تو وہ بتانے لگے کہ یہ کریم آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی رضائی والدہ کا ادب و احترام کر کے ہمیں بتایا کہ اپنی والدہ کا کس قدر جو ہے وہ ادب بجا لانا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.